ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے پلاننگ اور اسپیشل انیشیٹو جناب اسد عمر صاحب. منسٹر صاحب, جاننا چاہیں گے شہباز شریف صاحب سے آپ لوگوں کی اتنی محبت اتنی چاہت کیوں ہے؟ پہلے آپ نے بڑے بھائی کو جانے دیا, ان کو آپ لوگ جانے نہیں دے رہے. پی این آئی ایل میں نام تھا, بی سی ایل میں بھی نام ان کا ڈال دیا, کیا وجہ ہے؟ اچھا, پہلے اس کا تو میں جواب دیتا ہوں. لیکن ارشد, یہ جو آپ بار بار منسٹر صاحب کہتے ہیں, خدا کا واسطہ بھائی, میرا نام کل بھی اسد تھا, آج بھی اسد ہے, اور کل میں منسٹر نہیں رہوں گا, میں پھر بھی اسد رہوں گا. زیادہ منسٹروں کے اتنی نہ لفٹ کرایا کرو. دیکھیں, میں اس پہ بڑا واضح آپ کو کر دوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عزت دی ہے, ایک رتبہ دیا ہے, اور ہمارا بطور صحافی بھی یہ کام ہے کہ جو آپ کو آفیشیل ایک ڈیزگنیشن ہے, جب تک آپ منسٹر ہیں تو اس کو حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے, سب کو کرنا چاہیے. تو میں اس وجہ سے جرنلسٹک ایتھکس کے مطابق آپ کو ایڈریس کر رہا تھا. اوکے, اچھا, اب شہباز شریف صاحب ہمیں اس لیے پسند ہیں کہ شہباز شریف صاحب ایک ضمانتی ہیں, ایک شخص کے, ایک مفرور شخص جو آپ کو, ہمیں سارے پاکستان کو یہ بتا رہا تھا کہ پتہ نہیں اس کی کوئی پلیٹیں گم گئی, چمچے گم گئے, کانٹے گم گئے, کیا ہو گیا, ابھی بچہ زندہ ہے نہیں ہے. وہ پوری ایک باقاعدہ ضمانت نامہ سائن کیا گیا. اس ضمانت نامے میں ضمانتی بنے جناب شہباز شریف صاحب. تو شہباز شریف صاحب کی کریڈیبلٹی کیا ہے اس وقت, جو کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ کہ میں ٹرپ پہ جا رہا ہوں, انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ یہ میرا بھائی جو ہے یہ جا رہا ہے اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس کو واپس لے کے جاؤں گا. سو شہباز شریف صاحب تو اپنا جو حق ہے کہ ان کے اوپر کوئی ٹرسٹ کرے, ان کے اوپر کوئی اعتماد کرے اور اعتماد کر کے فیصلے کرے, وہ تو اس وقت تک کھو بیٹھے ہیں. ہاں, اپنے بھائی کو واپس لے آئیں اور پھر ہم, ہو سکتا ہے ہمارا پھر اعتماد بحال ہو جائے ان کے اوپر کہ جی دیکھو انہوں نے ضمانت دی تھی تو انہوں نے پوری کر دی اپنی ضمانت, اس کے بعد ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ شاید ان کو باہر جانے دیا جائے. فی الحال تو یہی صورتحال ہے کہ جو سیاسی سفر میں ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے, محنت ساری کرتے ہیں, شہباز شریف فائدہ اس کا اٹھاتے ہیں, نواز شریف. تو آج کل بھی شہباز شریف صاحب سنیں محنت کر رہے ہیں, پیر والے دن بلکہ اس ہفتے اسلام آباد میں بھی پائے گئے تھے, کچھ اطلاعات ہیں آپ کو محنت کرنے کے لیے؟ سنا ہے آج کل بڑی محنت کرے, وہ ہیں محنتی آدمی, میں بول رہا ہوں محنت وہ کرتے, فائدہ اس کا نواز شریف اٹھا لیتے ہیں. تو جیسے وہ سوشل میڈیا پہ آج کل چل رہا ہے نا کہ وڈا نس گیا تو نکا پھنس گیا ہے, سو یہ ان کے سیاسی سفر میں پچھلے 25 سال سے یہی ہو رہا ہے. اچھا منسٹر صاحب, حدیبیہ کھولنے کا فیصلہ کس وجہ سے کیا گیا؟ کیا حقائق آپ لوگوں کے سامنے آئے کہ یہ ڈائریکشنز دی گئیں کابینہ کی طرف سے؟ نئے حقائق کون سے ہیں کہ جی حدیبیہ کا کیس کھلے دوبارہ؟ اچھا, یہ جو ایگزیکٹ نیا ایویڈنس آیا ہے, میں اس دن بنی گالہ میں میری میٹنگ تھی, اس کے بعد میں تو چلا گیا تھا, اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ ان کی میٹنگ ہو رہی تھی, لائرز کے ساتھ میٹنگ تھی پرائم منسٹر کی, اس کے اندر لائرز نے آ کے کوئی نیا رکھا ہے. یہ عید سے ایک دن پہلے جو ہماری آخری میٹنگ ہوئی تھی, تو اس کے بعد میں اسلام آباد جاؤں گا, تفصیل مل جائے گی. لیکن حدیبیہ آپ کو پتا ہے نا کہ یہ ایک عجیب و غریب کیس ہے جس کے اندر پاکستان کے 3 دفعہ کے پرائم منسٹر, اس کے اندر پاکستان کے 2 دفعہ بننے والے, 3 دفعہ بننے والے چیف منسٹر, پنجاب سب سے بڑے صوبے کے جو ہیں وہ, ان کے فیملی ممبرز انوالو ہیں, اور آج تک یہ کیس کبھی ٹرائی نہیں ہوا ہے. اس کے سارے فیصلے جو ہیں وہ ٹیکنیکل بنیاد پہ ہوتے ہیں, اور یہ بھی یاد رہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے بڑا تفصیل سے بتایا تھا کہ کیا کیا ہوا, کس طریقے سے منی لانڈرنگ ہوئی, کون سے اکاؤنٹس استعمال کیے گئے, اور اس کی کبھی نفی نہیں کی گئی ہے کہ جو وہ کہا گیا تھا وہ درست نہیں تھا. صرف اس کی ٹیکنیکلٹی چیلنج کی گئی ہے کہ جس سچویشن میں لیا گیا تھا کیا وہ درست تھا یا نہیں تھا. لیکن اچھا, وہ اگر غلطی نظر آ گئی تھی تو پھر اس کو صحیح طریقے کار سے پتا کر لیتے. لیکن یہ کیس ہر سٹیج کے اوپر, ہر کورٹ کے اندر ٹیکنیکلٹی پہ ہوا ہے. تو وہ ایک بات جو کی جا رہی ہے کہ جی ڈبل جیپرڈی ہے, کہ وہ ایک دفعہ ہو چکا فیصلہ دوبارہ نہیں ہو سکتا, تو اس کیس کا تو ابھی تک کیس چلا ہی نہیں ہے. اگر یہ چلا اب تو یہ پہلی دفعہ چلے گا. اچھا منسٹر صاحب, آپ نے ایک رانا مبشر کے ساتھ غالباً انٹرویو میں کہا کہ اعظم کو اگر کام نہ کرنے دیا گیا تو وہ اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں. جی منسٹر صاحب, اس بیان کی کچھ وضاحت کریں گے کہ کام کون نہیں کرنے دے رہا, کون سی رکاوٹیں ہیں؟ نہیں, اگر آپ اس سے پہلے کا تھوڑا سا انٹرویو اگر آپ دیکھیں نا ارشد, تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس سوال کا کوئی سیاق و سباق نہیں تھا. ایسا نہیں ہو رہا تھا کہ گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ کیوں حکومت نہیں چل رہی, عمران خان کیوں کام نہیں کر سک رہے, اور پھر اس کے کانٹیکس میں یہ سوال پوچھا گیا ہوتا کہ کیا وہ اسمبلیاں توڑ سکتے. یہ ایک, میں بار بار بول چکا ہوں, ایک فلسفے کا سوال پوچھا گیا تھا. تو عمران خان کی شخصیت کے اوپر جتنا میرا تجزیہ ہے اس کی بنیاد کے اوپر میں یہ جواب دے رہا تھا.
اس وقت صورتحال ایسی کوئی نہیں نظر آ رہی جس میں عمران خان کو ایسا کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت پڑے. لیکن ہاں یہ میں یقین رکھتا ہوں کہ عمران خان جو ہیں وہ صرف کرسی پہ بیٹھنے کے لیے نہیں آئے, انہوں نے یہ سارا سفر اپنا وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں شروع کیا تھا. تو وہ جو میں نے بات کہی تھی اس بات میں بالکل یقین رکھتا ہوں. لیکن اس وقت اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میرے تجزیے کے مطابق کیا کوئی ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے, فی الحال مجھے ایسی کوئی صورتحال اور ایسی کوئی ضرورت جو فلسفہ آپ نے جو بیان کیا اس کے پیچھے پس منظر میں کچھ حقائق ہوں گے کہ یہ فلسفہ ایوالو کیا ہوگا. وہ کون سے ایسے حقائق تھے؟ کوئی سیاسی بلیک میلنگ کا عمل شروع ہوا ہے حکومت کو, کوئی ایک فارورڈ بلاک کا پی ٹی آئی کے اندر جس کی کہ ایک ملاقات بھی ہوئی جسے جہانگیر ترین گروپ کا نام دیا جاتا ہے, یہ وہ گراؤنڈ ریئلٹیز تھیں جس کے بعد یہ فلسفہ ایوالو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے سیاسی سوچ میں؟ اچھا, میں نے آپ کو اسی پروگرام میں میں نے یہ ایکچولی یہ سٹوری بھی سنائی تھی, اور وہ تھی 2013 سے 18 کی جو اسمبلیاں تھی خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت تھی, اور وہاں پہ بھی ہماری مخلوط حکومت تھی, ہمارے پاس میجورٹی نہیں تھی. اور وہاں پر ایک یہی خبر آئی کہ فارورڈ بلاک بن رہا ہے, وہاں پہ تو لوگ سامنے آ گئے اور خبریں چلنی شروع ہو گئی جی فارورڈ بلاک بن رہا ہے. ان کو بلا لیا خان صاحب نے اپنے پاس ہی ملنے کے لیے, اور بنی گالہ میں میٹنگ ہوئی, مجھے ساتھ بلا لیا. اب میں کے پی کے علاوہ میں واحد آدمی تھا جو وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, اور اس دن خان صاحب نے ان سے کہا کہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں میں آپ کی ساری بات سنوں گا, اور باقاعدہ کاپی پینسل لے کر بیٹھ گئے اور لکھے انہوں نے بعد میں سارے پوائنٹس. لیکن پہلے میں ایک چیز واضح کر دوں, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بلیک میل کر کے وہ اپنے مطلب کے کام نکال سکتا ہے تو میں کل نہیں, میں آج شام کو یہ اسمبلی توڑ دوں گا. اب بتائیے آپ کیا سوال پوچھ رہے تھے. تو یہ جو میرا تجزیہ ہے یہ تجزیہ اس پس منظر کی وجہ سے ہے. جہاں تک ابھی کی صورتحال ہے, یہ بھی میں ٹی وی پہ ایک دفعہ سے زیادہ کہہ چکا ہوں, مجھے ایم پی ایز جو ہیں میرا ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہے. جو ایم این ایز ہیں جن کی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات ہوئی, جو جہانگیر ترین صاحب کے کھانے پر بھی گئے تھے, ان میں سے اکثر کی مجھ سے ملاقات اس کھانے کے بعد ہوئی, اور انفرادی طور پہ اکیلے وہ مجھ سے ملے, اور سب نے ایک ہی بات کی. وہ الگ الگ حالانکہ ملے تھے کہ بات ایک ہی کرتے تھے. وہ ان میں سے کسی بھی ایک نے یہ نہیں کہا کہ ہم حکومت کے خلاف ہو گئے یا ہم حکومت کو کوئی دھمکی دے رہے تھے, کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا جی جہانگیر ترین صاحب سینئر لیڈر پارٹی کے, ہمارے ساتھ انہوں نے ماضی کے اندر اچھا کیا, اور ہم چاہتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کو انصاف ملے, اور ہمارے ذہن میں کچھ شک ہے جو جہانگیر ترین صاحب کے کہنے کی وجہ سے, اور وہ یہ ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, تو ان کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. ظاہر ہے اس کے اوپر کس کو ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے. تو مجھے ابھی تک وہاں سے کوئی بلیک میلنگ کی آواز یا ایسی کوئی چیز سنائی نہیں دی. میں پہلے بھی اپوزیشن کو بول چکا ہوں کہ اگر زیادہ کچھ امید بڑھ گئی تھی تو فی الحال ذرا آرام ہی رکھیں. تو بجٹ پنجاب میں اور وفاق میں پاس کروانے میں اگلے ماہ کچھ مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ سر انشاءاللہ جیسے میں نے کہا, مجھے زیادہ بہتر جو ادراک ہے وہ قومی اسمبلی کی صورتحال کا ہے. ایم این ایز کے ساتھ ہم براہ راست رابطے میں ہوتے ہیں. یہاں پہ تو ہمیں ایسی صورتحال نہیں نظر آ رہی. ابھی جب ووٹ آف کانفیڈنس کی باری آئی تھی تو آپ نے دیکھا کہ ایک بھی ووٹ ہمارا نہیں ٹوٹا تھا. پورے 179 ووٹس انٹیکٹ تھے, 178 ووٹ پڑے تھے, اسپیکر صاحب 179 ووٹ تھے. سو یہاں پر تو مجھے کوئی ایشو نظر نہیں آ رہا, اور امید ہے کہ پنجاب کے اندر بھی ایسا کوئی ایشو نہیں ہوگا. اچھا, آپ کے جو چند اتحادی ہیں ان کی کچھ ڈیمانڈز ہیں جو کہ بار بار وہ کہتے ہیں کہ جی پوری نہیں ہوئی. کچھ کاف لیگ کی منسٹریز کے حوالے سے ڈیمانڈز تھیں, ایم کیو ایم کے کچھ ڈیمانڈز تھیں جب وہ اتحادی بنے تھے. وہ ڈیمانڈز آج کل دوبارہ یاد کروا رہے ہیں آپ کو؟ نہیں جی, دیکھیں ایم کیو ایم کے ساتھ بھی جو ہے ہمارا دو پارٹیز ہیں جس میں براہ راست میں جن کے ساتھ زیادہ رابطے میں رہتا ہوں. وہ باقاعدہ ذمہ داریاں جو لگی تھیں اس میں سے میری ذمہ داری کے اندر جو ہے وہ ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے, اور میں اور گورنر سندھ پرائمریلی یہ کام کرتے ہیں. اور یہاں پر بھی کوئی ہمیں ایسی صورتحال نہیں, وہ ظاہر ہے بالکل وہ بیٹھتے ہیں, کچھ گلے شکوے بھی ہوتے ہیں, کوئی ڈیمانڈز بھی ہوتی ہیں, لیکن کبھی بھی ان کی طرف سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم ووٹ نہیں ڈال رہے. پچھلے سال کا بجٹ آیا تھا, اس سال حفیظ شیخ کا الیکشن آیا, اس کے بعد ہمارا ووٹ آف کانفیڈنس آیا. کبھی بھی ہمارے ان اتحادیوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے اگر آپ یہ نہیں کریں گے. اسی طریقے سے پی ایم ایل کیو کا میں آپ کو کوٹ کر سکتا ہوں. طارق بشیر چیمہ صاحب نے کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی تھی یہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے, اور انہوں نے کہا تھا جی کہ پی ایم ایل کیو کا ووٹ آپ کو پڑے گا, یہ میں گارنٹی کر سکتا ہوں, باقی کوئی پڑے یا نہ پڑے. سو کوئی بھی اتحادی ایسا نہیں ہے جن کے ساتھ ہمارے ایک بنیادی فرق پیدا ہو گیا تھا, وہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا تھا. اختر مینگل صاحب جو ہیں ان کی پارٹی ہمارے ساتھ الگ ہو گئی تھی. باقی اتحادی جو ہے ان کے بالکل ان کی ڈیمانڈز بھی ہوتی ہیں اور کبھی کبھی گلے شکوے بھی ہوتے ہیں, لیکن کبھی چھوڑنے والے کی دھمکی اس تک نوبت کبھی بھی نہیں پہنچی. اچھا منسٹر صاحب, ایک پرائم منسٹر صاحب نے جو ان کا رابطہ ہے عوام کے ساتھ ٹیلی فون پہ, اس میں شوگر مافیا کے حوالے سے بات
کہ کتنا منافع یہ کماتے ہیں اور ٹیکس کتنا دیتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. جو طاقتور ہے وہ کیسے اس ملک کو نقصان پہنچاتے رہے. جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدان اور جو طاقتور وہ سارے شوگر ملز ان کی ہیں. آپ یہ سوچیں کہ 1 روپیہ جب چینی مہنگی ہوتی ہے تو 5 ارب روپیہ عوام کی جیبوں سے نکل کے شوگر ملز کے پاس چلا جاتا ہے. اور ہمارے دور میں 25 روپے چینی مہنگی ہوئی تو یہ سوچیں کہ 100 ارب روپے سے زیادہ عوام کی جیبوں سے نکل کے شوگر ملز کے پاس چلا گیا. لیکن وہ شوگر ملز جو سارے طاقتور کے پاس ہے کہ انہوں نے آج تک ٹیکس کتنا دیا ہے. 5 سالوں میں ہم نکال رہے تھے, انہوں نے 5 سالوں میں ٹیکس کتنا دیا ہے؟ 22 ارب روپیہ. اس میں سے ان کو ریفنڈ کتنا ملا ہے؟ 12 ارب روپیہ. تو رہ گئے صرف 10 ارب روپیہ انہوں نے ٹیکس دیا. اور ان کو 5 سالوں میں سبسڈی کتنی ملی ہے؟ 29 ارب روپیہ. جی منسٹر صاحب, آپ نے سنا وزیر اعظم نے بڑے واضح الفاظ میں بتایا اس ٹیلی فونک انٹریکشن میں کہ کس طرح سے عوام کی جیب سے پیسہ نکالا گیا اور 100 ارب سے زائد, اور ٹیکس کتنا دیتے ہیں. تو یہ جو شوگر بیرنز ہیں, کیا واقعی یہ پاکستانی سیاست اور اسٹیبلشمنٹ کے شوگر ڈیڈیز ہیں؟ دیکھیں, اس پاکستان میں سیاست اور شوگر کی جو انڈسٹری ہے اس کا تو تعلق واضح ہے نا, وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے. زرداری صاحب جو ہیں وہ بہت بڑی شوگر ملز کے مالک براہ راست, اور بلا واسطہ شریف خاندان جو ہے اس کی شروع میں جو ساری گروتھ آئی وہ آئی شوگر کے ذریعے آئی, اور تقریباً تمام سیاسی پارٹیوں کے اندر بڑے بڑے لیڈرز ہیں. تو میں یہ ہمیشہ سے, یہ آج نہیں, میں ہمیشہ سے یہ سوال پوچھتا تھا کہ یہ محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا. سارے سیاستدان جو ہیں وہ سافٹ ویئر انڈسٹری کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ سافٹ ویئر کا بزنس تو دنیا میں بہت بڑا بزنس ہے نا. سارے سیاست انڈسٹری کیوں لگاتے ہیں؟ تو کوئی نہ کوئی تو سیاست اور شوگر انڈسٹری کا جوڑ ہے. اس سے وہ ایک ریگولیٹڈ انڈسٹری ہے. حکومت کے فیصلوں کے ذریعے آپ کا منافع بہت بڑھ بھی سکتا ہے, کم بھی ہو سکتا ہے. تو اسی لیے اس انڈسٹری کی طرف جو ہیں وہ بڑے بڑے سیاستدان آئے, اور اس کا نتیجہ جو تفصیل سے ابھی آپ نے بتایا, جو وزیر اعظم کا کلپ آپ نے پلے کیا, وہ اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس پہ آپ کو اس دفعہ کچھ حتمی انجام تک پہنچتا ہوا یہ انکوائری کمیشن کی رپورٹس, ایف آئی اے کی تحقیقات, ایس سی سی پی کی تحقیقات, ایف بی آر کی تحقیقات, نیب کی تحقیقات کسی منطقی انجام تک پہنچتی نظر آئیں گی؟ کیونکہ یہ تو مسئلہ ایوب خان کے دور سے شروع ہوا تھا, ہر دور میں چلتا آیا. اور بطور منسٹر فار پلاننگ کیا آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جہاں پہ گورنمنٹ سبسڈی انوالو ہوتی ہے, چاہے وہ فرٹیلائزر ہو, چاہے وہ ویٹ ہو, چاہے شوگر ہو, یا دیگر سیکٹرز ہو, جہاں جہاں سبسڈی آتی ہے وہاں یہ سیاسی پلیئرز اور ان کی انڈسٹریز ہمیشہ فائدہ لیتی ہیں, اور سبسڈی ڈائریکٹ جس کو جانی ہے وہ جا نہیں رہی. اور اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے کوئی اقدامات کیے ہیں؟ سر, یہ آخری والا پارٹ جو ہے, کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے, اس کے اوپر میں سب سے پہلے کامنٹ کر دوں. اس وقت جو جس چیز کے اوپر کام کیا جا رہا ہے اور جو بہت ایڈوانس سٹیج تک پہنچ گیا, اور امید ہے کہ وہ 1 جولائی سے امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے گا, وہ ہے ہی یہ نظام کہ یہ جو ہم وایا میڈیا یہ جو کرتے ہیں, انڈسٹری کے ذریعے سبسڈی عوام کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے بجائے براہ راست سبسڈی پہنچائی جائے. اس کا جو سب سے بڑا سبسڈی کا جو جاتا ہے وہ 2 مختلف ہیں, یا تو شہری کنزیومر ہیں یا کسان ہیں, اور دونوں کے لیے یہ کام کیا گیا ہے بڑے ایڈوانس سٹیج میں, جیسے میں نے کہا. اور انشاءاللہ تعالی اگر یہ کام کر گئے تو میرے خیال میں عمران خان کی اور عمران خان کی گورنمنٹ کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی, صرف پاکستان کی معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں, کہ نقطہ نظر سے کہ عوام جو ہیں جو براہ راست حقدار ہیں ان تک پیسہ پہنچ رہا ہے, لیکن میرے خیال میں یہ جو پاکستان کی سیاست پہ پھر اثر انداز ہوتے ہیں, یہ جو انٹرمیڈیری پلیئرز ہوتے ہیں, اس کے اوپر بھی ایک بڑی پیش رفت ہوگی ان کا اثر و رسوخ کم کرنے کے لیے. جہاں تک آپ نے کہا کہ کیا منطقی انجام تک پہنچے گا, دیکھیں تفتیش تو ساری ہو چکی ہے, اب پروسیکیوشن کا مرحلہ ہے, اور یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پر تاریخی طور پر کمزوری دیکھی گئی ہے. ہم کیسز آ بھی جاتے ہیں, ساری انفارمیشن, ایسے کیس ہیں ارشد جہاں ایویڈنس سامنے, کسی آپ سڑک چلتے والے سے پوچھ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو بتا دے, اور اس کے باوجود جو ہے ہم پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے. اس میں کچھ پروسیکیوشن کے نظام کی کمزوری ہے, کچھ معذرت کے ساتھ ہمارے نظام عدل کی کمزوری بھی ہے. وہ دونوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اینڈ میں جو طاقتور ہے وہ طاقتور جو ہے وہ ایک منطقی انجام تک بہت کم ہی پہنچتا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں جو آپ نظام کی کمزوری بتا رہے ہیں کہ مثلا یہی کہ جس پہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ 1 سال میں جس میں آپ لوگوں نے ڈیٹیکٹ کیا 100 ارب روپیہ انہوں نے عوام کی جیب سے نکالا, منافع کمایا,
تو اس میں نظام عدل کے حصول کے لیے اگر 10 ارب روپیہ بھی یہ لوگ خرچ کر دیں اس نظام عدل پہ تو یہ کوئی ان کے لیے مہنگا سودا نہیں ہے، جس میں کہ آبویسلی نظام عدل سے مراد یہ نہیں ہے کہ ججز کو پیسے دینے، وکلا کی فیسیں ہوتی ہیں، منشی کی فیسیں دینی ہیں، فوٹو کاپیز کروانی ہے، بڑے بڑے وکلا کھڑے کر دیں اور اربوں 10 ارب روپے میں، تو یہ پھر بھی ان کے لیے سستا سودا ہوگا۔ بالکل صحیح بات ہے، آپ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ مہنگے ترین لائرز جو ہیں وہ یہ سارے بڑے لوگ جب ان کے کیسز آتے ہیں تو مہنگے ترین لائرز ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے ایک نظام کے اندر جو سٹے آرڈر اور کنٹینیوس والا معاملہ ہے وہ سالہ سال تو چلتے ہی نہیں۔ اگر آپ دیکھیں اس شوگر انڈسٹری کے اوپر بھی جو رپورٹ ہے وہ کب 2008 یا 9 کے اندر فیصلہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ پہ سٹے آرڈر سندھ ہائی کورٹ کا رپورٹ پہ سٹے آرڈر چل رہا تھا، وہ ابھی جا کے ویکیٹ کرایا ہے حکومت نے، وہ بھی ہے۔ اور یہ شاید بات جو ہے وہ کہنی نہیں چاہیے مجھے، لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ کہہ دوں گا کہ میں آپ کو یہ تو نہیں بتا سکتا کہ کون جج جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہوتے ہیں، بٹ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ججز بھی کمپرومائز ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یہی حدیبیہ والا کیس جو ہے وہ آپ کیس دیکھیں کہ اس کی نوعیت جو لاہور ہائی کورٹ سے جن جج صاحب نے یہ فیصلہ شریف خاندان کے فیور میں کیا تھا، جب پیناما پیپرز کھلے اور وہ ہیک ہوا موزیک فونسیکا کا ڈیٹا بیس، تو پتا چلا کہ اسی لا فرم نے انہی جج صاحب کے لیے بھی پیناما کے اندر ایک کمپنی بنائی ہوئی تھی۔ باقی جو ہے وہ میرے خیال میں obvious ہے، وہ منطقی ہے، خود ہی لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے حسن اتفاق یہ کیسے ہوا ہوگا۔ بالکل، نیب پروسیکیوٹر جنرل سے اور آگے تک السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج ویلکم بیک ناظرین، السلام علیکم، پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں